وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ۔ احباب دی وقار، محترم سامعین و سامعات، تعلقات میں دو چیزیں انتہائی لازم ہیں، قربتیں اور الفتیں۔ لازم نہیں کہ ہر تعلق میں قربت بھی ہو، اور لازم یہ بھی نہیں کہ ہر تعلق میں الفت بھی ہو، لیکن جس تعلق میں قربت بھی ہو الفت بھی ہو وہ تعلق دنیا کے بہترین تعلقات میں شمار ہوتا ہے، انتہائی نادر تعلق ہے، نایاب تعلق ہے، اور بہت کم تعلقات میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں الفت بھی ہے اور قربت بھی ہے۔ انہی تعلقات میں ایک تعلق بندے کا اور اس کے رب کا ہے۔ بندہ چاہے تو اپنے اس تعلق میں الفت بھی رکھے، محبت بھی رکھے اور قربت بھی رکھے، اور اگر بندہ الفت رکھتا ہے قربت نہیں رکھتا، یا قربت رکھتا ہے الفت نہیں رکھتا، تو بندے کا یہ تعلق ذرہ بھر بھی کام کا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہم نے اپنی پچھلی ملاقات میں تفصیل سے پڑھا کہ لا تطعه واسجد واقترب، کسی کافر کی پیروی نہیں کرنی، کسی کی اطاعت نہیں کرنی، سجدہ اللہ کی ذات کو کرنا ہے، اس کے قریب رہنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اپنے تعلقات کی ٹینگیں نہیں چڑھانی۔ اور جس تعلق میں میرا بھائی الفت ہو، قربت ہو، وہ تعلق قربانی مانگتا ہے۔ جب آپ اس تعلق میں وفا کریں گے، آپ کو کبھی اپنی قوم کو چھوڑنا پڑے گا، کبھی اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلانی پڑے گی، کبھی اپنے بیوی بچوں کو صحرا پہ چھوڑ کر نکلنا پڑے گا، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کا وقت کے بادشاہ کے ساتھ ٹاکرا ہو گیا۔ ان سارے معاملات میں انسان سے ایک ہی چیز مطلوب ہے کہ تو دنیا بھر کے تعلقات اللہ کے تعلق پر قربان کر دے، اور جب وہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرا حکم میرے اس 6 فٹ کے جسم کے اوپر نافذ ہوگا، پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ کس کی قربانی دے رہا ہے، اس کو پھر یہی پرواہ ہوتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اور جس شخص کے دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہے، پھر وہ اپنا ایک ایک عمل اللہ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ ہم ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں تو تاریخ ہمیں ایک منظر دکھاتی ہے جب 2 بھائیوں نے اللہ کے راستے میں اپنی قربانی پیش کی۔ یہ دونوں جب اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، دونوں میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور دوسرے کی قربانی ریجیکٹ کر دی گئی، رد کر دیا گیا۔ یہ جس کی قربانی رد کی گئی، یہ اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، قربانی میری غیر مقبول ہوئی ہے، اللہ نے میری قربانی کو رد کیا ہے، میں محروم ہوا ہوں، اس کے بدلے میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی۔ اور ذہن میں رہے میرا بھائی، آپ کی نیکی، آپ کا نیک عمل، آپ کا نیکی کا جذبہ، آپ کی ہمتیں، آپ کی اللہ سے محبتیں، اس سے حسد کرنے والے دنیا کے اندر موجود ہیں، آپ کی نیکی کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے والے موجود ہیں۔ جیسے یہ سگا بھائی اپنے دوسرے بھائی کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ نیکی میری مقبول نہیں، لیکن میں تجھے قتل کروں گا، تیری قبول کیوں ہوئی؟ اور یہ حسد ہی ہے جس کی بنا پر روئے زمین پر سب سے پہلا قتل کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کا قصہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، قربانی کے دن آنے والے ہیں، ان سے قبل میرا بھائی ہمیں اپنے ذہن کے اندر اس تاریخی واقعے کو رکھنا ہے کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے، کس بنا پر ہم جانور کے گلے پر چھری چلا دیتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ میرا بھائی قربانی کا معنی یہ ہوتا ہے کل ما یقصد او یتقرب الی اللہ، ہر وہ چیز جس کے ذریعے آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیں،
ہر وہ چیز جس کے ذریعے آپ اللہ کے قریب ہونا چاہیں وہ آپ کی قربانی ہے۔ کوئی بھی ایسا رشتہ، کوئی ایسی رکاوٹ، کوئی بھی ایسی رسم، کوئی رواج آپ کے اور اللہ کے درمیان اگر آ جاتی ہے، میرا بھائی اسے توڑ دیجئے، ختم کر دیجئے، کیونکہ آپ ہیں اور آپ کا رب ہے۔ آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے۔ آپ کے اور رب کے نایاب تعلق میں، انمول تعلق میں آپ کو کبھی اپنی یہ جبین زمین کے ساتھ رگڑنی بھی پڑے گی اور کبھی اپنی اولاد کی قربانی بھی دینا پڑے گی۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس میں تن من دھن کی قربانی دینا ہی پڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس کو قتل کی دھمکی دی گئی وہ اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین، میرے بھائی تو قتل کرنے لگا ہے، یہ تیری اپنی مرضی، تیرا اپنا عمل، تو حاسد بنا ہوا ہے، تیرے اندر حسد ہے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اللہ تو قربانیاں ان کی قبول کرتا ہے جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ جس دل کے اندر میرا بھائی تقوی ہے، اخلاص ہے، للہیت ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، یقین کیجیے اس کی قربانی قبول ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو نہ تو ہمارے قربانی کے بکرے چاہیے، نہ اللہ کو ان کی کھالوں کی ضرورت، نہ اللہ کو کسی کے گوشت کی ضرورت، نہ اللہ کو خون اچھا لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ان چیزوں کی قطعاً ضرورت نہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العالمین کے ہاں تمہاری قربانیوں کا نہ تو گوشت جاتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہارے دل کا جو تقوی ہے وہ اللہ کے حضور جاتا ہے۔ اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیے کہ ہمارے ہاں اب جو قربانی کی جاتی ہے، ہمارے ہاں اب جو عبادت کی جاتی ہے، نماز سے لے کر حج تک، اب کسی بھی عبادت کو اٹھا کر دیکھ لیں، لوگ وہ عبادت کرتے نہیں ہیں، اس کو رسم سمجھ کر مناتے ہیں۔ رہ گیا فلسفہ، روح بلادی نہ رہی، لوگوں نے ان کو صرف رسمیں سمجھ لیا ہے۔ قربانی ہے، منائی جا رہی ہے، قربانی کرتے ہیں، اس کی ٹکا بوٹی کر کے باربیکیو ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا، راتوں کو سڑکوں پر نکلنا ہے، اور اسی طریقے سے عید الفطر آئی، گانے چلانے ہیں، بے پردگی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، کیا ہے جی ہماری عید کا دن ہے۔ عبادت کریں، عبادت کو منائیں نہیں۔ جی قوم اپنی عبادت کو منانا شروع کر دیتی ہے، وہ قوم بہت جلد اپنی بنیادوں سے بھی ہٹ جاتی ہے۔ ہم قربانی کو مناتے ہیں، میرا بھائی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ 60,000 کا 70,000 کا جانور خرید کر ہم اس کے گلے پر چھری چلائیں، اس کی کھال کسی کو دیں، پھر اس کا گوشت غرباء میں تقسیم کریں اور سمجھیں کہ قربانی کا حق ادا ہو گیا۔ ہرگز نہیں۔ قربانی کا حق کیا ہے کہ آپ کے دل میں تقویٰ ہو، آپ کو احساس ہو کہ کبھی میری جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تو کسی کافر کی گولیاں میں اپنے سینے پہ برداشت کر سکوں گا یا نہیں۔ مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑ گیا، میدانوں کے اندر کسی کافر کا پور توڑنے کے لیے مجھے جانا پڑ گیا، کیا میں اللہ کے لیے نکلوں گا؟ انفروا خفافا وثقالا، اللہ کے لیے نکلیے۔ اور پھر یہی قربانی مجھے اور آپ کو یہ بھی سکھاتی ہے کہ جب تک آپ کے دل کے اندر اپنی ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، آپ کی قربانی اصل معراج تک پہنچتی ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیجئے، کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ، آپ کا قیام اپنے رب کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بے نماز ہے، نماز نہیں ادا کرتا ہے، نماز میں سستی ہے، کوتاہی کرتا ہے اور قربانی بڑے دھڑلے سے کرتا ہے، وہ قربانی کر نہیں رہا، وہ قربانی منا رہا ہے، وہ اس کو ایک رسم سمجھ رہا ہے۔ جو نماز کی پابندی نہ کر سکا، جو اپنے وقت کی قربانی نہیں دے رہا، وہ 60,000 کی قربانی اللہ کے راستے میں قربان کرے، وہ قبول نہیں ہے۔ ان مسائل کو سمجھیے، باتیں ہو سکتے ہیں سخت ہوں یا عجیب ہوں، لیکن اللہ رب العالمین واضح فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز تو ادا کر۔ وَانْحَرْ، قربانی بعد میں، قربانی بعد میں کرنا، اونٹوں کو نہر بعد میں کر لینا،
بچڑوں کو، بکروں کو، بھیڑوں کو، ان کو بعد میں قربان کر لینا، پہلے اپنے 24 گھنٹوں میں سے اللہ کے لیے تو وقت نکالیے، اللہ کے لیے تو اٹھیے۔ جب انسان اللہ کے لیے اٹھتا ہے پھر اس کے دل کے اندر یہ جذبہ آتا ہے کہ اللہ تیرے لیے تو سب کچھ قربان ہے۔ میرا بھائی یہ جسم، یہ مال، یہ اولادیں، یہ سب اللہ کی عطا کرتا ہے۔ جب اللہ سے تعلق ہم نے بنانا ہے، جب ہم اللہ کو راضی ہی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے بن جائیے۔ اللہ کا فرمان ہے کونوا للہ، اللہ کے بن جاؤ۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ایک طرف تمہارے والدین کا حکم ہو اور دوسری طرف رب رحمان کا حکم ہو، والدین کی محبت تمہارے پاؤں کی بیڑی نہ بنے۔ اللہ کا حکم مقدم ہے، اللہ رب العالمین کی بات سب سے اعلیٰ ہے، تم اللہ والے بن جاؤ اور پھر دیکھو کہ اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر کیسے آتی ہیں۔ اس لیے میرا بھائی تقویٰ کو اختیار کیجئے اور پھر قربانی کیجئے، اس کا مزہ تو بالا ہوتا ہے۔ قربانی منائیے ہرگز نہیں، قربانی کیجئے اور پھر اس کے چند ایک مسائل بھی ذہن میں رکھیں جو عام طور پہ آج کل آپ کو سننے میں ملیں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ جی قربانی کون کرے گا، قربانی فرض کس کے اوپر ہے؟ اور لوگوں کی طرف سے یہ بڑا مسئلہ سننے کو آتا ہے کہ ہم تو مقروض ہیں، جو مقروض ہوتا ہے وہ قربانی بھی نہ کرے اور قربانی صاحب استطاعت کرے گا۔ یہ لوگوں کی اپنی ایک منطق ہے، لوگوں کا اپنا ایک فتویٰ ہے، نہ جانے انہوں نے کہاں سے نکالا۔ میرا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا ہر کام کیا، صرف ایک کام آپ نے نہیں کیا، دین کے ہر حکم پر آپ نے عمل کیا، لیکن ایک کام آپ کر نہ سکے اور وہ تھا زکوٰۃ دینا۔ آپ نے زکوٰۃ پوری زندگی کبھی نہیں دی۔ وجہ، اس کی وجہ یہ کہ آپ نے کبھی اپنے گھر میں اتنا مال رکھا ہی نہیں اتنی دیر کے لیے کہ اس کے اوپر سال گزرے، وہ نصاب کو پہنچے تو پھر اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 12.5 تولے چاندی ہو، اس کے اوپر سال گزرے تو پھر آپ اس کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالیں، یہ زکوٰۃ۔ اللہ کے رسول نے کبھی اتنا مال اپنے گھر میں رکھا ہی نہیں، کسی ایک روایت میں آتا ہی نہیں، بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور آپ اٹھ کر بڑی تیزی سے اپنے گھر کے اندر گئے، واپس آئے تو آپ علیہ السلام سکون سے تھے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا؟ کہا میرے گھر کے اندر کل رات کا کچھ مال پڑا ہوا تھا، کچھ اشرفیاں تھیں، میں نے حکم دیا تھا کہ ان کو صدقہ کر دو، مجھے یاد آیا کہ وہ کسی نے صدقہ نہیں کی، میں بھاگا کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دنیا پڑی نہ رہ جائے، میں اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے کر آ رہا ہوں۔ آپ نے اپنے گھر میں مال رکھا ہی نہیں۔ ایک تو ہوا یہ مسئلہ، اس سے میرا بھائی سمجھ یہ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کبھی نہیں دی، کیونکہ آپ کبھی صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ جس صاحب نصاب ہوگا تو وہ قربانی کرے گا، اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو قربانی بھی نہ کرے۔ اگلی حدیث سنیے، سنن ابن ماجہ کے اندر سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، اللہ کے رسول 10 سال مدینہ میں رہے اور آپ نے 10 کے 10 سال قربانی کی، ایک سال بھی آپ نے قربانی کو ترک نہیں کیا ہے۔ اور حالت کیا ہے؟ 3 ماہ اللہ کے رسول کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا، 3 دن محمد الرسول اللہ کے گھر والوں پر ایسے نہیں آئے کہ انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو، ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ اللہ کے رسول نے 2 وقت کا کھانا کھایا ہو، اور قربانی پھر بھی آپ نے کی۔ رہی میرا بھائی قرض کی بات، تو پاکستان میں ہر پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہی پیدا ہو رہا ہے، ہر بچے کے اوپر قرض ہے، جتنا وطن کے اوپر قرض چڑھا ہوا ہے ہر بچہ ہی مقروض ہے، پھر تو قربانی کوئی بھی نہ کرے۔ اور ایک ہوتا ہے وہ مقروض جس کے واقعی حالات ماڑے ہیں، جس کے پاس اپنے کھانے کو کچھ نہیں ہے، جو واقعات جس کے اوپر زمین تنگ ہو گئی ہے، وہ تو اپنی روٹی بڑی مشکل سے پوری کر رہا ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ بھائی تو نہ کر۔ لیکن جس کے پاس پیسہ بھی موجود ہے، بچوں کی فیس بھی دے رہا ہے، بڑے بڑے برانڈڈ کھانے بھی کھا رہا ہے، کپڑے بھی پہن رہا ہے، اور بڑے اللہ تدلے کر رہا ہے، 1.5 لاکھ کا فون ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن جب قربانی آئی ہے تو میرے حالات بڑے ماڑے ہیں، تو شریعت اس کو نہیں مانتی۔ شریعت یہ کہتی ہے من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا،
والا جس کے پاس وسعت ہو، وہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن پھر وہ قربانی نہ کرے تو اسے عید کی نماز پڑھنے کے لیے آنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 سال قربانی کی ہے اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ میرا بھائی رمضان کے جو روزے گزرے نا شدید گرمی کے، جس نے رکھنے تھے اس نے رکھ ہی لیے اور اس نے چھوڑا کوئی بھی نہیں۔ اسی طرح سے یہ قربانی ہے، جس نے کرنی ہے اس نے کر ہی لینی ہے، اور جس نے نہیں کرنی اس کے پاس بہانے ہزار ہیں۔ اگلا مسئلہ جو عام طور پہ ہم سنیں گے، جی غریب کی مدد کر دو، قربانی نہ کرو۔ 60,000 کا بکرا دینے کی بجائے کسی غریب کو ریڑھی لگوا دو، فلاں کام کر دو۔ حاجی صاحب حج کرنے کے لیے چلے گئے لیکن یتیم بچی کی شادی نہیں کی انہوں نے، دیکھو فلاں نے اتنی قربانی دے دی لیکن محلے کے غریبوں کا کچھ خیال نہیں۔ یہ وہ لبرلزم ہمارے ہاں کا طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، جس کو صرف قربانی اور حج کے موقع پر اس طرح کی باتیں یاد آتی ہیں۔ ایسے لوگوں نے خود اپنے کپڑے، اپنے برانڈ اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا لائف اسٹائل لگژری قسم کا ہوتا ہے، اور خود دین سے بے بہرت۔ آپ ان کو کہیں کہ بھائی تو نے جو 1.5 لاکھ کا فون ہاتھ میں پکڑا تو 60,000 والا دے دے اور باقی کسی غریب کی مدد کر دے، آگے سے وہ کہتے تھے یہ تو میری عیاشی کا سامان ہے۔ گویا وہ ہماری قربانی کو عیاشی سمجھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ تم یہ عیاشی نہ کرو، میرا اپنا لائف سٹائل، تم اپنا لائف سٹائل۔ اور پھر یہ بھی کہ اتنے تھوڑ دنے ہوتے ہیں، آپ نے بھی کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ ریسٹورنٹ کے اندر جاتے ہیں، کسی بھی ہوٹل کے اندر جاتے ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے ملازم ساتھ ہوتے ہیں، ان کو تو کچھ کھلا نہیں سکتے، خود ہزاروں کے اندر کھانے کھا کر ہزاروں کے اندر ٹپس دے کر واپس آ جاتے ہیں، خود اتنے تھوڑ دنے، ان کا خیال تو کیا نہیں۔ اور یہ قربانی میرا بھائی جس طرح سے سرکولیٹ کرتی ہے پورے معاشرے کے اندر، جیسے ہی غریب طبقے کو روزگار دے جاتی ہے، یہ سبھی جانتے ہیں۔ اگلا فتویٰ جو ہمارا معاشرہ ہمیں دیتا ہے کہ قربانی ہم کر رہے ہیں، میں نے اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کیا تھا، میں قربانی کے اندر عقیقہ بھی کر رہا ہوں۔ بھائی کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھو جی 7 حصے ہوتے ہیں بڑے جانور کے اندر، ایک حصہ قربانی کا، 2 حصے میرے بیٹے کے، ایک میری بیٹی کا، 2 میرے، اور اس طرح سے تقسیم کر کے عقیقہ بھی ہو گیا اور قربانی بھی ہو گئی۔ اور لوگ یہ کرتے ہیں، سننے میں آتا ہے۔ میرا بھائی پہلی بات، قربانی الگ عمل ہے، عقیقہ الگ عمل ہے۔ عقیقے کا وقت مقرر ہے، قربانی کا بھی وقت مقرر ہے۔ عقیقہ اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے 7ویں دن، 7ویں دن سے بعد یا پہلے عقیقہ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عقیقہ 14ویں دن کر لو، 21ویں دن کر لو، اور پھر عمر میں جب کبھی موقع ملے کر لو، وہ روایت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول کا وہ قول نہیں ہے، کسی نے گھر بیٹھ کر وہ بات بنائی ہے۔ 7واں دن مقرر کیا ہے عید کی نماز، عقیقے کا، عقیقہ 7ویں دن کریں گے۔ اور کرنا کیسے ہے؟ لڑکے کی طرف سے 2 جانور اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور، 2 فرق ہوئے۔ تیسرا فرق یہ کہ قربانی میں اللہ کے رسول نے بڑا جانور بھی کیا ہے، چھوٹا جانور بھی کیا ہے۔ عقیقے میں صرف اللہ کے رسول نے چھوٹا جانور کیا ہے، بڑا جانور کبھی کیا ہی نہیں۔ سیدہ عائشہ کے بھائی کے ہاں بیٹا ہوا، اس نے کہا میں اونٹ ذبح کروں گا، کہا تو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، تو غلط کام کرے گا۔ قربانی الگ چیز ہے، عقیقہ الگ چیز ہے۔ پھر جو حدیث آتی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے عقیقہ کیا ہے، عقیقے کے متعلق حدیث میرا بھائی یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 جانوں کا خون بہایا ہے اور لڑکی کی طرف سے 1 جان کا خون بہایا ہے۔ جو گائے ہے اس میں جان ایک ہی ہے، اس میں 7 جانیں نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اونٹ کے اندر بھی جان ایک ہی ہے، اس میں 7 جانیں نہیں ہیں۔ یہ تو قربانی کی طرف سے حکم ہے کہ آپ کے لیے وسعت ہے کہ 7 بندے مل کر 1 بچڑا خرید لو، 1 اونٹ خرید لو اور اس کی قربانی کر لو، وگرنہ عقیقہ الگ چیز ہے اور قربانی الگ چیز ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جس نے عقیقہ نہیں کیا، 7واں دن گزر گیا، اب وہ عقیقہ نہ کرے، یہ کرنا کون سا فرض ہے؟ جس کے پاس استطاعت ہے وہ کر لے، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ کرے۔ شریعت کون سا کوئی آپ کو محرومی کا بات کرتی ہے یا آپ کو برا کہتی ہے۔ اور آخری چیز جو ہمارے ہاں کے مفتی فتویٰ دیتے ہیں، خاص طور پہ منڈیوں والے مفتی، جانور لے گئے جی قربانی میں لگ جاتا ہے، 6 مہینے کا بھی لگ جاتا ہے، لگڑا پھر کیا ہوا لگ جاتا ہے، یہ کھیرا ہے، پکا کھیرا ہے، لگ جاتا ہے، کچا کھیرا نہیں لگتا۔ میں اپنا جانور لینے کے لیے گیا تو اس نے مجھے کہا چھوٹا سا جانور، میں نے کہا یار یہ نہیں ٹھیک ہے، کہنے لگا نہیں آپ صاحب لے جاؤ،
میں کہہ رہا ہوں لگ جائے گا۔ میں نے کہا کمال کرتے ہو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا تذبحوا الا مسنّا، لوگوں 2 دانتے جانور سے کم جانور ذبح نہیں کرنا۔ 2 دانتا جانور ہو، چاہے بکرا ہو، بھیڑ ہو، ویڑا ہو یا اونٹ ہو، کوئی بھی ہو، 2 دانتے سے کم نہ ہو، ورنہ وہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور جانور میں کوئی ایسا عیب نہ ہو جو واضح ہو، کوئی ایسا عیب نہ ہو جو بالکل واضح ہو۔ مثلا لنگڑا ہے، اتنا لنگڑا ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ لگتا ہے کہ لنگڑا ہے، کانا ہے، اتنا کانا ہے کہ دیکھنے والے کو پتہ لگتا ہے، سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، کان کٹے ہوئے ہیں، اور پھر وہ اتنا کمزور ہے کہ چل نہیں سکتا ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ مزید مسائل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں دیکھیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ وَأُزْلِفَتِ